اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مثلاً حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ کہ آخرت بھی غیب یعنی ان اندیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخرت میں اسے علیحدہ کر کے ہی خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب پر کبھی ڈٹھائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں گے۔ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہیں کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر وہ صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ رہی اس سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایت تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کرتے۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، پھر وہ کسی نسل، قوم، تعصب میں مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ یہ چھٹی اور آخری شرط ہے آخرت، ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں: یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسرا، یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائی آفرینی سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور اس سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ چوتھا، یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچواں، یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی بدحالی نہیں ہے بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکار اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک و تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔